بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ملک کو جن حالات سے دوچار کیا جا رہا ہے، ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے کہ اب پاکستان کی بقا کے لیے پوری قوم اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرے اور قوم ایک صف ہو کر پاکستان کے خلاف داخلی جارحیت کا مقابلہ کرے۔ دشمن ملک جارحیت کر کے وہ پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا کہ یہاں ملک کے اندر عمران خان نے دشمن کا نمائندہ بن کر داخلی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ پاکستان کے دفاعی ادارے بھی ان کی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ ان کو ذلیل و رسوا کرنا جیسے ان کا سیاسی مشن ہو۔ اختلاف رائے کی حد تک ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، باوقار انداز کے ساتھ اختلاف کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے، لیکن ہم ملک کے اداروں کو، اس کی عزت و وقار کو کسی طریقے سے بھی نہ ملک کے اندر تضحیک کا نشانہ بننے دیں گے اور نہ ہی ملک سے باہر دشمنوں کی تضحیک کا سبب بننے دیں گے۔ دوسروں پر کیا الزامات لگاتے ہو، گالیاں دیتے ہو؟ 3.5 سال تم نے حکومت کی، اپنی کارکردگی تو بتاؤ، کبھی اپنی کارکردگی پر بھی کوئی بات کر لیا کرو۔ تم نے 3.5 سال میں ملک کو ڈبویا، جس بھنور میں آپ کی نااہل قیادت کی وجہ سے پاکستان کی کشتی پھنسی ہے، اس کو نکالنے کے لیے آج کتنے جتن کیے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ملک کے اندر مسلسل اضطراب کو بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً مسائل ہیں، لیکن پہلے پالیسیاں بنتی ہیں، غلط پالیسیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، صحیح پالیسیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ وہ ملک جو تمہاری پالیسیوں کی وجہ سے دیوالیہ پن کے کنارے پہنچ چکا تھا اور بین الاقوامی اداروں کی نظر میں پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا، آج اس حکومت نے چند مہینوں کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لے آئے اور بین الاقوامی تعلقات، مالیاتی تعاون پاکستان کے ساتھ اس کے دروازے کھولے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے 75 سالوں کے بعد یہاں حکومت کی پالیسی سود کے خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان کو ایک سود سے پاک معیشت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات ہوتے ہیں کہ آپ دنیا کے سامنے رکھ سکیں، پبلک کے سامنے رکھ سکیں۔ سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کو صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے
بے بنیاد بیانیے کا سہارا لینے کی کوشش کریں. قوم کے جذبات سے آپ کھیلتے رہیں. ملک کی سالمیت کے خلاف قوم کو آپ اکٹھا کریں, قوم کو آپ گمراہ کریں. سیاست اس کا نام نہیں ہے. آج وہ بین الاقوامی سازش کہاں گئی؟ وہ جو کاغذ لہراتے تھے, جھوٹا کاغذ, امریکی سازش ہے, امریکی سازش ہے. 2 دن گزرے ہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ قصہ فارینہ ہے, اس کی بات ہی نہیں کرنی. امریکہ 2 دن پہلے دشمن, آپ کے خلاف سازش کرنے والا, آج آپ ناک رگڑ کر اس کے ساتھ دوستی کی, پینگے بنانے کی باتیں کرتے ہیں. کھل گئی نا آپ کے بیانیے کی حقیقت. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے, غلط بات زیادہ دیر نہیں چلتی, اور اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد آپ نے جو جھوٹا بیانیہ اٹھایا تھا, جس جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر تم نے اپنی مقبولیت بڑھائی تھی, ایک ہی لمحے میں آج وہ بیانیہ دفن ہو گیا ہے. کچھ احساس ہے, کچھ ندامت ہے؟ کیا کرتے رہے ہو تم دنیا کے ساتھ؟ کیا مذاق کر رہے ہو قوم کے ساتھ تم لوگ؟ اور میں کہتا ہوں, وہی فارن فنڈنگ کیس کا سلسلہ چل رہا ہے. آج بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں, لانگ مارچ ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دیں, آج بھی وہ فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے سے اس کو چلایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم اسے اب دشمن کی داخلی جارحیت کا نام نہ دیں تو کیا کریں؟ کس چیز کا نام دے پھر ہم اس کو؟ اب ہم نے کہا تھا یہ اسلام آباد نہیں آ سکیں گے, یہاں کی زمین گرم ہے, یہ نازک تلوے یہاں رکھنا بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے. اب کہتے ہیں پنڈی تک آئیں گے, پنڈی تک آئیں گے, اور اگر ہم نے پبلک کو کہہ دیا کہ پنڈی میں آؤ تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی گلی کوچا ملے گا تمہیں پنڈی کے اندر داخل ہونے کے لیے؟ قوم کو ایسے آزمائشوں تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خاموش رہنا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں کچھ سکون آئے, سیاسی لحاظ سے سیاسی استحکام آئے, اس کے نتیجے میں کچھ معاشی استحکام کی طرف ہم جائیں. ورنہ اگر ہم نے دعوت دے دی تو آپ کے پورے پنجاب کی حکومت ایک طرف اور ہمارا کارکن اور ہمارا عوام ایک طرف, تمہارے اس فرلانگ مارچ کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا. اس سے بھی بھاگنا پڑے گا ان کو, جو اب تک کی عادت ہے ان کی. عمران خان کا کردار اس وقت ایک فاتر العقل شخص کی ہے, ایک بھاولا پن ہے اس کا. بھائی آپ کی حکومت ہے پنجاب میں, آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, آپ کی حکومت ہے کشمیر میں, آپ کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں. یعنی صرف اپنی حکومت کا رونا رو رہے ہو نا, اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہو, ڈرامے بھی رچا رہے ہو. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے حملے کا مسئلہ پیدا ہوا, یہ معمہ کبھی حل نہیں ہوگا, یہ پہیلی بن گئی. اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوا, اور اس کو وہ بنیاد بنا کر بنیاد بن بھی نہیں سکا. حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ اصل قصہ کہانی کیا ہے. پاکستان کی
ایٹمی صلاحیت یہ امریکہ کے نشانے پر بھی ہے، اسرائیل کے نشانے پر بھی ہے، انڈیا کے نشانے پر بھی ہے اور عمران خان کے نشانے پر بھی ہے۔ اس کے لیے فوجی قوت پر دباؤ بڑھانا، یہ سب کچھ اس پالیسی کا حصہ ہے۔ قومی ادارے کو، اس کی عزت و وقار کو خاک میں ملانا، اس کو ضرور رسوا کرنا، اس کی اہمیت بین الاقوامی دنیا میں کم کرنا، یہ ان کے ایجنڈے پر ہے۔ بیرون ایجنڈے پر کام تم کر رہے ہو، الزامات دوسروں کو دیتے ہو۔ آپ کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدرت رمیش ناسم۔ تو آج روز روز کا صبح و شام کے بدلتے بیانیوں نے ان کے جو اصل بیانیہ ہے اس کو زمین بوس کر دیا ہے۔ ملکی اداروں کا وقار اور ان کی عزت کو پامال کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملکی مفادات کو پس پش ڈال رہے ہیں اور ان کا قتل کر رہے ہیں۔ ایک زمانے میں جب چین کا صدر آیا اور وہ ایک میگا پیکج کے ساتھ آیا تو تم نے اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دیا اور اس نے بڑے پاکستانی مفاد کو آپ نے دھچکا دیا، اسے مؤخر کیا۔ آج پھر جب سعودی ولی عہد پاکستان آ رہا ہے، ہم سمجھتے تھے آپ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، ایک فرلانگ گئے پھر رک گئے، پھر ایک فرلانگ گئے پھر رک گئے، پھر آگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے، پھر 5 دن میں اسلام آباد پہنچوں گا، پھر 7 دن میں اسلام آباد پہنچوں گا۔ اب جب ان کی طرف سے آیا کہ 21 نومبر کو وہ آ رہے ہیں تو آپ نے کہا میں 21 نومبر کو داخل ہوں گا۔ اس کا معنی ہے کہ ایک بار پھر جو ہمارا اسلامی دنیا کا سب سے قریب ترین دوست سعودی عرب کا ولی عہد ایک میگا پیکج کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے، تو آپ نے اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور وقر ہو گیا۔ سو پاکستان کے خلاف، پاکستانی مفاد کے خلاف آپ کا ایجنڈا نامکمل ہے اور ہر موقع پر آپ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا یہ ہے آپ کی کل سیاست کا خلاصہ۔ سی پیک آتا ہے، آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ امریکہ سے شکایت کس بات پہ، جو اب تک چند دن گزارے آپ نے اس کے اوپر؟ فوج کے خلاف شکایت کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ میرے پشت سے ہاتھ کیوں اٹھا لیا، بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ روش نہیں چلے گی، کبھی بھی نہیں چلے گی، اور کبھی بھی آپ کا یہ ارمان پورا نہیں ہوگا۔ میدان میں ہیں ہم، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے آپ کا، اور انشاءاللہ پاکستان کی دفاع کی ہم جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اگر اقتدار سے ہٹایا گیا ہے تو آدمی اعتماد کے ذریعے آئینی راستہ سے ہٹایا گیا ہے، اچھلے کودنے کا کیا مطلب؟ کسی عدالت نے آپ کو نااہل نہیں کہا، کوئی ماشاء اللہ نہیں لگا آپ کے خلاف، پارلیمانی پروسیجر کے ذریعے سے آپ ہٹے ہیں۔ اس پر اتنا واویلا کرنا جس طرح آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہی نہیں، سارا دال ہی کالا کالا۔ آپ اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تمہیں الیکشن کمیشن نے چور قرار دیا اور تمہیں گھڑی چور نئی نئی کہانیاں آ رہی ہیں۔ قیمتی گھڑی جس کو آپ نے پاکستان کے توشہ خانے میں رکھنا تھا،
تاکہ یادگار رہتا. اور جب تک پاکستان ہے اور انشاءاللہ رہے گا تب تک یہ سعودی عرب کے ساتھ دوستی کی علامت رہتی ہے ہمارے توشہ خانے میں. آپ نے بازار میں جا کر بیچ دیا. پتہ نہیں یہ کیا گینگ ہے کرپشن کا. ایک چھوٹا سا گینگ ہے نا ان کے کرپشن کا, اور جس نے بھی ان کی پارٹی چھوڑی ہے اسی نے ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا ہے. دوسری پارٹی میں ایسی رواج نہیں ہے. آپ کے ہاں یہی رواج ہے, جس نے آپ کو چھوڑا ہے اس نے آپ کو کرپٹ کہا ہے. ایک زمانے میں جنرل آغا یحییٰ خان ہوا کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہاں پر حکومت جنرل رانیوں کی ہے. آج حکومت پیرنی اور گوگیوں کی ہے, اور گوگی, پیرنی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان. اب یہ تشتزبام ہو گئی ساری صورتحال. مزید اچھلنے کودنے کی اب ضرورت نہیں ہے. کل تک امریکی سازشی بیانیہ جس سے آپ نے ہمارے بین الاقوامی تعلقات پر منفی اثرات مرتب کیے, ہمارے باہر کے اعتماد کو خراب کیا, ہمارے تعلقات کو خراب کیا, اور ہمارے دشمنوں کو تقویت دی آپ نے. معاشی تباہی ایک ہوتی ہے, کچھ غلطیاں ہو جائیں آپ سے, ٹھیک ہے, ہو جاتی ہیں, فرد سے بھی ہوتی ہے, ادارے سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن جہاں پالیسی یہ ہو کہ آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے, آپ اس زمرے میں آتے ہیں. اب عوام کی نظر میں یہ غداری نہ ہو تو کیا ہو. پوری دنیا سے آپ پاکستان کو لڑائیں, اس کا حساب نہ ہو تو کیا ہو. ملک کے اندر فروغ دینا, تشدد کو, عدم برداشت کو, انتشار کو, گالم گلوچ کو, بد تہذیبی کو, اگر یہ غداری نہیں تو کیا ہے. سیاستدان قوم کو کیا دیا کرتا ہے؟ یہی کچھ. ساری زندگی ہم نے سیاست کی ہے, اختلاف بھی کیے ہیں, بھرپور اختلاف کیے ہیں, لیکن ہم نے قومی وحدت کی سیاست کی ہے. ہم نے اداروں کو اپنے مقابلے میں فریق نہیں بنایا, اختلاف رائے بھی کیے ہیں, لیکن سیاست میں ایک اقدار بھی ہوتی ہیں. آج وہ اقدار تم نے پامال کر دیے ہیں. اب اس کی سزا قوم کیوں برداشت کرے؟ انہیں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی انشاءاللہ. تو یہ ساری وہ آج کی گفتگو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. دو سوالات ہیں. ایک سوال یہ کہ آج مشید کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جو چھوٹا نیاز صاحب ہے وہ لندن گئے, وہاں مشاورت کی, کیا آپ سے مشاورت ہوئی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ سلمان خان اور شاہ رخ خان سے بڑا ایکٹر ہے, لیکن زخم جو ہے ان کے اب سامنے آ گئے ہیں, تو اس بیان پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان سے شیڈول کا جو دورہ تھا وزیر اعظم پاکستان کا, وہ مصر میں تھا. جو موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا میں آ رہے ہیں اس حوالے سے ایک سمٹ تھی, اور واپسی پر وہ ضرور رکے ہیں لندن میں, اور جب پاکستان پہنچے ہیں تو کورونا ہو گیا ہے. تو ابھی تک کوئی رابطہ ایسا نہیں ہوا کہ جس میں ہم لندن کے وہاں جو ان کی مصروفیت ہے یا مشاورت ہے اس پر کوئی تبصرہ کر سکیں. اور باقی رہی وہ بات تو ہر چیز کا ایک دفعہ کی جاتی ہے, تکرار نہیں کی جاتی. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم سنتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے, عمران خان حکومت میں تھے, تو چور چور کی آواز آتی ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے, انہوں نے کرپشن کی ہے. اب آپ حکومت میں ہیں, وہ اپوزیشن میں ہیں ایک قسم کے, تو کرپشن ثابت کون کرے گا؟ ثبوت نہیں ہوتے, جیلوں میں لوگ جاتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پیرنی اور گوگی اور کپتان نے ثابت کون کرے گا؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے. دیکھیے, یہاں پر فیصلے اداروں نے کیے, اور ادارے ایک اتھارٹی ہوتے ہیں. میں نے آپ سے یہ بات ضرور کہی ہے کہ میری پارٹی کا یہ انداز سیاست نہیں ہے
کہ ہم اختلاف کریں اور اختلاف کرنا جو ہے وہ ہم اس لب و لہجے کے ساتھ کریں، لیکن جو واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ لوگ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم سیاسی کارکن ہیں، تبصرے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک تو ثاقب نثار نے اسی عمران خان کو صادق اور امین میں کلیئر کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سرٹیفائیڈ جو ثابت کیا۔ اب آپ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ثاقب نثار کے صادق اور امین والے فیصلے پہ نظر ثانی کریں؟ اس کے فیصلے پہ نہیں، آپ سادے آدمی ہیں، اس کو صادق اور امین کون کہے گا؟ خود صادق نثار کو وہ اس قابل ہے کہ اس آدمی یہ بات کہے کہ تم صادق اور امین ہو، چاہے کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ان دنوں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپنی سینیئرٹی کی بیس پہ بن جاتے ہیں اور کوئی شور نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آرمی چیف کی تقرری آتی ہے تو ملک میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے۔ کیا سینیئرٹی کا اصول ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ایک دوسری چیز سر، آپ نے توشہ خانہ کی بات کی، ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، انفارمیشن کمیشن میں بھی چل رہی ہے، اور اس میں انفارمیشن کمیشن نے کہا ہے کہ جتنے صدور اور وزرائے اعظم گزرے ہیں ان کے تمام کی تفصیلات دی جائیں، آپ کیا جانیں گے؟ دیکھیے میں تو توشہ خانے کے نظام سے واقف ہی نہیں ہوں، اور نہیں میں نے کبھی وہ منصب لیا ہے کہ جس کے بعد مجھے توشہ خانے میں کوئی چیز جمع کرنی ہوتی ہے۔ ہاں آ جانے چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے، اور پتہ ہی نہیں چلے گا بلکہ جس ملک نے ہمیں کوئی تحفہ دیا ہے اور وہ توشہ خانے میں موجود ہے، اس سے اس ملک اور ہمارے درمیان تعلقات پر ایک خوشگوار اثرات مرتب ہوں۔ آپ نے 2 مرتبہ لانگ مارچ کیا، ایک مرتبہ مریم صاحبہ لانگ مارچ کرتے ہیں، پھر بلاول بھٹو صاحب بھی آئے، اس وقت حکومت نے یہ جو اپوزیشن ہے اس وقت وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو تنگ نہیں کیا، آنے دیا، حالانکہ آپ کے بیانات بھی تھے کہ اہم قیمت میں ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اب اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ پہلے بھی جب یہاں پر آپ لوگ تشریف لائے تھے تو آپ نے اس سوال اس بھی کیا تھا، میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ اب بار بار روز ایک بات کہنا، ہم آئے ہیں بڑے منظم طریقے سے آئے ہیں، ثابت کیا ہے کہ ہم منظم بھی ہیں، ہم پرامن بھی ہیں۔ پھر ان کو تو عدالت نے اجازت دی، عدالت کے کہنے پر ان کو اندر لایا گیا۔ پھر آپ بتائیں کہ جو انتظامیہ نے اس کے لیے حد مقرر کی تھی، کیا وہ وہاں ٹھہرے؟ کیا آگے آ کر انہوں نے بلیو ایریا میں آگ نہیں لگائی؟ تو یہ کردار ہوتے ہیں دو نا، ہم ان کی اس کردار کے روشنی میں موقف لیتے ہیں، اور ہمارے بارے میں کوئی بتایا اگر ہم نے کوئی ایسی غلط بات کی ہوتی۔ مولانا 29 نومبر کو حافظ عاصم منیر جو ہیں وہ سینئر موسٹ جنرل ہوں گے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 29 نومبر کو وہی فوج کی کمان سنبھالیں گے یا کوئی نیا نام آ سکتا ہے؟ میں ایک گزارش کروں آپ سے کہ جنرلز کے بارے میں ذاتی طور پر زیادہ نہیں جانتا، یہ جس کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر وہی پورا آپ سے کرے گا۔ مشاورت ہوئی ہے اس نام پہ جو سینئر موسٹ ہیں؟ اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں کوئی اس پر مولانا صاحب اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہاٹ ٹاپک ہے، الیکٹرانک میڈیا پر بھی شاہزیب خانزادہ صاحب نے کل انٹرویو کیا، تو اس کے بعد خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے وضاحتی بیان جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو گھڑی میں نے بیچی ہے وہ اسلام آباد میں بیچی ہے اور ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تو آپ اینڈ میں 4 سال بعد ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ ایسی بازار کی بات کر رہے ہیں کہ اس بازار کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب آپ جو معلومات دیتے ہیں اس میں بات مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ کل ایک خبر آئی کہ جو لا منسٹری ہے اس میں ایک سمری آ رہی ہے کہ ایکسٹینشن کی جگہ دوبارہ تعیناتی کا ٹرم جو یوز ہو رہا ہے، تو کیا آپ کی حکومت جو ہے دباؤ میں ہے کہ یار کوئی نیا ریفری آئے گا تو میچ کا پلٹا ہی بدل دے گا، اسی ریفری کے ساتھ میچ جاری رکھے؟ بدقسمتی سے ایک تو میں ذرا وضاحت کر دوں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو اداروں نے واضح کرنے ہیں، ہم نے واضح نہیں کرنا چاہیے، چاہے کسی کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں، چاہے توشہ خانے کا مسئلہ ہے، ساری چیزیں جو ہیں پبلک کے سامنے آ رہی ہیں اور اس پر تبصرے ہوتے ہیں، تو ہماری بات تو تبصرے کی حد تک ہے، نہ ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ایک فیصلہ صادر کر دیں اور ڈکلیئر کر دیں، نہیں ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم کسی کی سینیئرٹی پہ بحث کریں، یا سینیئرٹی کے علاوہ اگر کوئی پرائم منسٹر کی چوائس ہو تو بھی اس کا اختیار ہے، اور میرٹ پہ جانچنا یہ بھی اس کا اختیار ہے، آئین کی روح سے کون زیادہ حقدار ہے وہ بھی انہوں نے جانچنا ہے،
لہٰذا اس معاملے کو جتنا بھی آپ سوالات کرتے جائیں گے اتنا ہی وہ مسئلہ وہ آئین کے حدود سے باہر جائے گا. ہماری وہ قیادت جو ملک کو حصار دیتی ہے ایک دفاعی حصار، اس کو متنازع بنانے میں ہمیں کیا دلچسپی ہے؟ کیوں ہم اس پر بحث کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ رجحان ختم ہو جانا چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ لڑائی تو بڑوں کی چل رہی ہے کہ کون بنے گا کون نہیں بنے گا، لیکن جس چیز کو آپ لے کر آئے تھے عمران کی حکومت ختم کی وہ مہنگائی تھی. اس وقت مہنگائی 30% سے اوپر جا چکی ہے، ڈالر وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور اس کے علاوہ امن و امان کی صورتحال بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. حکومت میں آپ کی کوئی چیز نظر نہیں آئی کیا کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی کے حوالے سے؟ نہ آپ بول رہے ہیں نہ حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے اس کی بات پہلے کہہ دی ہے کہ جہاں 3.5 سال کی پالیسیوں نے ملک کو جس بھور میں پھنسایا ہے، جس دلدل کی طرف لے گیا ہے، میں نے اپنی کارکردگی آپ کو بتا دی کہ پالیسیاں جو ہے اب بھی بن رہی ہیں. پالیسیوں نے تعلقات میں بہتری کے رخ متعین کر دیے ہیں. گرے سے آپ وائٹ پہ آ گئے ہیں. آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ ہم روس کے ساتھ معاہدے کریں گے، گیس کے معاہدات کریں گے، پاکستانی مفاد کے لیے ہم بین الاقوامی تعلقات کو استوار کریں گے. جہاں جہاں پر دوستوں کو ہم سے دور کیا گیا، یا چائنا کو دور کیا گیا، یا سعودی عرب کو دور کیا گیا، یا ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا گیا، ہم ان کی بحالی کی طرف جا رہے ہیں. یہی وہ رخ ہے کہ جس سے ہم پاکستان کی معیشت کو آگے بہتر بنانے کی طرف جائیں گے. میں آپ سے سر جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لانگ مارچ میں فرمایا تھا کہ چوری شجاعت اور پرویز علیہ صاحب کی میٹنگ کے بعد کہ جڑ کاٹ دی گئی ہے. اس بیان کی ایگزیکٹ وضاحت اور ایک ساتھ چھوٹی سی بات اور کہ پولیٹیکل ایلیٹ جتنی بھی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے بغیر کوئی پولیٹیکل اسٹرگل کرتی دکھائی نہیں دیتی. میں ایک بات آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب چودھری صاحبان آئے تھے میرے پاس تو ایک بات تو یہ ان کے اور ہمارے درمیان طے ہوئی تھی کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا. تو یہ بات اس پہ ایک نقطہ تو بڑا واضح ہے جو میں آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. بتائیے گا کہ پاکستان کا بیانیہ ہر دور میں ہر کسی نے اٹھایا ہے، اپنایا ہے، اور سیف الرحمان سے لے کے اور ہم نے اس چیئرمین نیب تک دیکھا، سارا ہم نے دیکھ لیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک شفاف تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں بار بار سیاستدان جو ہیں وہ مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں، کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ الزامات بھی سہتے ہیں، گالیاں بھی سنتے ہیں، لیکن ایسا کوئی میکانزم کیوں نہیں بناتے؟ آج آپ کی میں ایک بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ یہ غلطیاں کی کہ ایک اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہم نے اس قسم کے الزامات کا سہارا لیا ہے. جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ احتیاط کے ساتھ بات کی ہے اور یہ بات واضح کی کہ ادارے فیصلے کریں. تبصرے کی حد تک باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر کسی پر یہ لگا دینا کہ بھئی آپ چور ہیں، طے کر دینا، قرار دے دینا کہ آپ چور ہیں، یہ عدالتوں نے اور اداروں نے فیصلہ کرنا ہے. یہاں پر الیکشن کمیشن سے فیصلے آ گئے ہیں. توشہ خانے کی بات الیکشن کمیشن نے کی ہے، میں نے نہیں کی ہے. اب اگر ادارے نے ایک چیز جو ہے تحقیقات کے بعد کہہ دی ہے تو ہمیں کم از کم پھر اس ادارے پر اعتماد کرنا ہوگا. ہاں اگر کوئی اپیل ہے جس کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا تو ظاہر ہے پھر بھی ہم نے اداروں کی طرف دیکھنا ہے. ادارے تبھی تقویت لیں گے اور تبھی اداروں پر اعتماد بڑھے گا جب ہم سیاست سے اور مفادات سے بالاتر ہو کر فیصلہ کریں گے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جنرل مشرف نے نیب کا ادارہ بنایا، صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ جو اس کی ماشاء اللہ کی حمایت نہیں کرے گا اسی کو اس شکنجے میں جکڑا جائے گا، اور وہی ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ نیب پہ اعتماد نہیں ہو رہا تھا. تو پھر آپ ہماری بات سنیں کہ آج ہمارے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ اسی نیب کو استعمال کر کے ہم ان کے خلاف استعمال کرتے. بہت اچھا موقع تھا ہمارے پاس، لیکن ہم نے اس کو انتقامی ادارہ بنانے کی بجائے اصلاحات کر کے اس میں ترمیم کر دی. اور وہ جو ایک انتقامی طور پر استعمال ہوتا تھا، اگر ہم انتقام کی سیاست کرتے تو ہم جو کا تو نیب کو رکھتے اور آج کسی کو بھی گرفتار کر کے 90 دن تک تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا اس کا جی. لیکن وہ ساری چیزیں پر ہم نے اپنے خود کاٹے ہیں، اسی لیے کہ انصاف کا تقاضا یہی تھا. سر آپ نے خود اداروں کی بات کی کہ اداروں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا. کیا سر اب عمران خان کہیں سے لاڈلا ہے
उसके खिलाफ हुकूमत क्यों कार्रवाई करने से इज्तनाब कर रही है, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? सर मेरे ख्याल में जितना जितना आप लोग ये सवाल करते हैं ना जी, तो इतना इतना इस पॉलिसी को जाने दे, रोज रोज एक्सपोज होता चला जाए ना। ये गड़ी वाला मामला ये मीडिया ट्रायल है या इसके खिलाफ आप वाकई अदालत में जाएंगे? क्या ये गड़ी जो अदालत खाना वाली अदालत में जाएंगे? नहीं अदालत में तो है सारी चीजें। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किसके रहम करम पे छोड़ा हुआ है? बात यह है कि पिछली हुकूमत में ये सब कुछ क्यों नहीं था और आज क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, एक दिन ये बात सामने आएगी इंशाअल्लाह। आप मुतमईन रहे किसके हाथों से है, क्यों है, ये चंद दिन थोड़ा इंतजार कर लें, ये बात सामने आ जाएगी। मौलाना साहब, सूद के हवाले से एक अहम कामयाबी है कि हुकूमत ने पिटीशन वापस लेने का कहा, लेकिन 28 दीगर दरखास्तें हैं वो भी उसी मौकफ के साथ मौजूद है। स्टेट बैंक जिनको NOC देता है, मैं गुजारिश करूँ जी, जिस वक्त स्टेट बैंक वापस ले लेगा, जिस वक्त नेशनल बैंक वापस ले लेगा, बाकी गैर मुअस्सर हो जाएंगे। नंबर एक। दूसरा ये कि इस वक्त पाकिस्तान लेवल पर एक कौमी सतह का सेमिनार मुनक़द किया जा रहा है कराची में, और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जो हैं उसके दाई बनेंगे। उसमें उलमाए किराम भी होंगे जिनको इस्लामी मईशत पर कुदरत हासिल है, और उसमें हमारे कारोबारी तबका मुख्तलिफ जो मुल्क के अंदर पाकिस्तान लेवल पर है या इलाकाई लेवल पर जो हमारे चैम्बर्स हैं कांग्रेस के, उनके नुमाइंदगान भी शिरकत करेंगे, और इस सारी सूरत हाल पर वो तजावीज़ भी मुरतब करेंगे और हुकूमत को एक रहनुमाई भी देंगे कि मजीद जो इक़दाम आपने करने हैं वो किस तरह करने हैं और क्या क्या करने हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।